غور کیجئے، یہ سارے ملک اس کے انڈر میں، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ، عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آئے بدوی آئے دیہاتی، میں نے انجانے میں لا علمی میں غصے میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے۔ تم بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا انتقام لے لو، اور جتنی زور سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم مجھے بھی تھپڑ مارو۔ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو۔ یہاں تو ٹویٹر پہ کوئی لکھ دے تو جیل کی سلاخوں میں، یہاں کوئی جھوٹ بھی کہہ دے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے۔ اس نے کہا امیر المومنین سوری، میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا مان لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھرے مجمع میں کہا یہ میری غلطی ہے، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے سوچا شاید تم نے دیکھ لیا تھا مجھے پیشاب کرتے ہوئے اور پھر تم چلا رہے ہو، یعنی میرے پیشاب کرنے کا بھی، فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین نے ٹھیک ہے اب تم مجھے انتقام لو، میرا بدلہ لو تم اپنا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین نے کہ دیکھو میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، جو کچھ بھی لین دین کرنا ہو، اگر اس تھپڑ کے بدلے میں کچھ مال کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی بولو۔ کہ امیر المومنین میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، میں امیر المومنین ہے، میں آپ کو کیسے تھپڑ ماروں، میں دل سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے بس یہ سویکار کر لیا، یہ ایکسپٹ کر لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب عدل قائم تھا، تب انصاف قائم تھا، تب کوئی کسی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ملک شام یا مصر کے گورنر نے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب مصر گئے تو اس 12 سال کے اس بچے نے، یہودی بچے نے شکایت کر دی تھی، امیر المومنین انصاف کیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عمر ابن عاص جو ملک شام کا گورنر ہے، اس کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، اس لیے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کون آگے نکلے گا، ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ اور جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت گورنر سے کروں گا تو اس نے، ان کے بیٹے نے کہا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں وہ، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اسی وقت لال ہو گئی اور فرمایا یا عمر ابن عاص، اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے اپنی عوام کو غلام کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، اس بچے نے میری عدالت میں کوئی مقدمہ ہی دائر نہیں کیا، اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں ضرور انتقام دلواتا۔ آپ نے کہا نہیں، اب حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے، آپ نے کہا ہے اس بچے سے ڈراؤ، یہودی بچے کو کھڑا کیا اور عمر ابن عاص کے بچے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ ہاں اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی بچے سے کہا کہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارو، گورنر
تھپڑ مارو. یہودی بچہ, شام کے اندر حکومت ہماری مسلم حکومت, گورنر عمر ابن عاص, یہودی بچے کے ساتھ انصاف. غور کیجئے انصاف کیسا. یہودی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن عاص کے بیٹے کو کوڑا مارو. عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی لڑکے نے کوڑا مارا. پھر جلاد سے کہا ادھر آؤ, اپنے غلام سے کہا کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو مارو. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ جس نے کوڑا مارا اس کو کوڑا مار دیا گیا, جس نے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا, اب مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہا پہلے کوڑا کھاؤ. حضرت عمر فاروق کے خادم نے ایک تھپڑ حضرت عمر ابن عاص کو لگایا, گورنر کو لگایا, اور حضرت عمر فاروق نے اب اس کا ریزن بتایا. آئے عمر ابن عاص, یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو وہ کسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں مارتا, اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. یہ بگڑے ہوئے اور یہ باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہتی ہیں یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا, اور آئندہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے, صحیح تربیت اپنی اولاد کو دو گے.